بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ شاد رہیں، آباد رہیں وہ قلوب و اذہان، سلامت رہیں وہ سماعتیں، وہ بصارتیں، وہ دہن، وہ زبان، جو ہمہ وقت توصیف و ثنائے مصطفیٰ میں محو اور پرکیف رہتے ہیں۔ پر نور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں، مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام نعت زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی، آپ کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج اس خوبصورت نشست میں ہمارے پروگرام کی جو زینت شخصیت ہیں ان کا نام کئی حوالوں سے متعارف ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے خوبصورت اور منفرد لب و لہجے کے ثناخوان بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے نعت گو شاعر بھی ہیں۔ نہ صرف ارض پاکستان میں اللہ کریم نے نعت کا صدقہ ان کو شہرت عطا فرمائی ہے، بلکہ دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے آپ سفر کرتے ہیں۔ میری مراد جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ السلام آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، کیو ٹی وی کا بھی۔ ہمیشہ کی طرح یہاں سے ہمیں محبتیں ملتی ہیں، بہت اور شکریہ، انشاءاللہ بہت ملتی شکریہ۔ رہیں گی۔ مکرم ناظرین، میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا اور نعت گوئی ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جدید تحقیق کے مطابق 200 سے زیادہ صحابہ صحابیات میرے آقا کی بارگاہ کے نعت گو شعراء تھے۔ شاعران دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت حسان بن ثابت ہوں یا حضرت کعب بن زہیر ہوں یا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں یا بعد میں آنے والے خوش نصیب حضرات، ان میں حضرت امام بوصیری ہوں، حضرت شیخ سعدی ہوں، مولانا رومی ہوں، مولانا جامی ہوں، قدسی ہوں، عشقی ہوں، اور بر صغیر پاک و ہند کے محسن کاکوروی ہوں، یا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال ہوں، یا حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا موجودہ دور کے ناظرین حافظ مظہر الدین ہوں، حفیظ طائب ہوں، اعظم چشتی ہوں، محمد علی ظہوری ہوں۔ ناظرین، اگر خوش نصیبوں کی اس پوری جماعت پر ہم اپنی نگاہ ڈالیں تو ہم یہ بات بخوبی کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نعت نے ان ہستیوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا، اور دنیا ان مداحین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اپنا اعزاز سمجھتی ہے اور سمجھتی رہے گی۔ معزز ناظرین، کئی صدیاں پہلے یمن کے بادشاہ اسد نامی نے میرے آقا کی بارگاہ میں نعتیہ شاعری کی، اور آقا علیہ السلام کے مبارک خاندان میں حضرت کعب بن لوی، آپ نے میرے آقا کی تشریف آوری سے 560 سال پہلے آقا علیہ السلام کی شعریہ انداز میں نعتیں کہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے شعری زبان میں آپ کی نعت کہی اور آپ کی صفت و ثنا کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے آپ کی شان میں اشعار کہے۔ پھر آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی شیمہ بنت حارث نے آپ کی شان میں مدح سرائی کی اور نعتیہ اشعار کہے۔ اور ناظرین، اعلان نبوت کے بعد جس شخصیت نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے نعتیہ شاعری کی، ان کا نام نامی جناب ورقہ بن نوفل ہے۔ اور ناظرین، ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ نعتیہ اشعار میں جب آپ لفظ مصطفیٰ پڑھتے ہیں، یہ جو لفظ مصطفیٰ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا جان حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ پہلی بار استعمال فرمایا۔ اور اسی طرح ناظرین، لفظ نعت، اس لفظ کی تخلیق کرنے والی پہلی جو ہستی ہے، جس ہستی نے پہلی بار یہ لفظ استعمال فرمایا، وہ حضور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ ناظرین، ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان مقدس ہستیوں کو
آقا علیہ السلام کے ذکر کی نسبت کے ساتھ کتنے فضائل اور برکات نصیب ہوئیں۔ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ نسبت اختیار فرمائے۔ ظاہری جو حالت ہوتی ہے ایک عاشق کی، اس پہ کبھی نہ جایا جائے۔ ظاہری حالت اگر آپ کو عجیب نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کی حالت آقا علیہ السلام کی محبت سے سجی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے نعت خوان کی، نعت گو کی یہ شان ہوتی ہے، چونکہ اس کے دامن میں یہ جو خیرات ہے آقا کی محبت کی اور حضور کی نعت گوئی کی، اس نے اس کے ظاہر کو بھی سجایا ہوا ہے، اس کے باطن کو بھی سجایا ہوا ہے۔ جی محترم الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، آپ کے دامن میں آقا علیہ السلام کے کرم سے بڑی نعمتیں ہیں۔ جی آپ نعت خوان بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں۔ یہ دونوں جو آپ کے حوالے ہیں، پہلے آپ نعت خوان تھے بعد میں نعت گو شاعر بنے، یا پہلے نعت گو شاعر تھے بعد میں نعت خوانی شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نعت خوانی سے ہی آغاز کیا تھا، اسکول میں اس کو شروع کیا تھا، پرائمری اسکول سے ہی نعت کو شروع کیا تھا۔ نعت خوانی کا؟ جی جی۔ پھر آپ کو پہلے مساجد میں زیادہ پروگرام ہوتے تھے، جی جی۔ نعت پڑھتے پڑھتے پھر وہ سب سے پہلے مدینہ شریف میں گیا ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہاں جی درود و سلام پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، اللہ کنٹینیو رو رہا ہے۔ اچھا، میں ان کیفیات سے عاری تھا، تو جب اس کی کیفیت کو میں نے دیکھا تو میری بھی کیفیت بن گئی، اللہ اکبر۔ اور جب کافی دیر وہاں میں اشکبار رہا، تو جب دوسری نماز میں وہاں پہنچا، یہ 90 کے بعد کی بات ہے، تو جب میں دوبارہ پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ مجھے وہی کیفیت چاہیے، اللہ اکبر۔ اور مجھے نعت کوئی آتی نہیں تھی، تو میں یہ سوچ کے روتا رہا حضور کے در پر کہ حضور میں کس قدر بدقسمت ہوں کہ آپ کے در پہ آیا ہوں، نعت سنانے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی بس میں کافی دیر، 1 گھنٹے سے بھی زیادہ، 2 گھنٹے صرف ایک ہی دعا کرتا رہا، یا رسول اللہ مجھے نعت خواں بنا دیں، مجھے نعت خواں بنا دیں، اللہ اکبر۔ مجھے نعت بخش دیں۔ پھر سرکار نے نعت خوانی بھی بخشی، نعت گوئی بھی بخشی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ جو نسبت ہے اس نے اس کو پروان چڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کیفیات والے بننا چاہتے ہیں تو پھر صاحب کیفیات کے پاس بیٹھا کریں۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور نعت گوئی کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، لیکن ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے اور آقا علیہ السلام کے ذکر سے جڑے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ لوٹتے ہیں۔ خیر مقدم ہے ناظرین، آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں، اور آج اس خوبصورت نشست میں زینت ہیں جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب۔ ناظرین، بریک سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے میں نے لی کہ اگر کیفیت چاہتے ہیں تو کیفیت والے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں۔ جی محترم رفیق ضیاء صاحب، جی آج کمپیریٹیولی نعت خوانی کے اندر جو تاثیر کا پہلو ہے اور کیفیات کا پہلو ہے وہ نسبتاً کم نظر آتا ہے۔ جی ظاہر زیادہ ہے، باطن کا اظہار کم ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کی نسبت آپ کے والد گرامی کے ساتھ، آپ کے مرشد گرامی کے ساتھ ہے جن سے آپ نے تربیت لی، آپ اس حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں؟ نشائی صاحب دیکھیں، میری ایک نعت کا مصرع ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں حضور میری تو ساری بہار ہے آپ سے، اور مجھے صرف حضور سے کہنا چاہیے، اسی سے کیفیت بنے گی۔ اللہ اکبر۔ صرف حضور سے کہنا چاہیے، لوگوں کو نہیں کہنا چاہیے، واہ 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 واہ، تب تاثیر پیدا ہوگی۔ پھر تاثیر ہوتی ہے۔ یعنی مجمع میں اکیلے ہو جائیں، تاثیر بن جائے گی۔ اس چیز کو دماغ سے نکال دیں کہ کوئی مجھے سبحان اللہ کہہ رہا ہے یا داد و تحسین سے نواز رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، تو پھر تاثیر بنتی ہے، پھر وہاں سے مدینے سے اثر چلتا ہے، اللہ۔ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اچھا، یہ بات حقیقت ہے کہ آپ پہلے ادوار میں چلے جائیں جی تو کیفیاتی نعت خوانی تھی، تاثیر زیادہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹارگٹ اور فوکس حضور کی بارگاہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہی نعت ہمارے ضرور، ناظرین میں کے لیے پیش فرما دیں۔ اس کو تھوڑے نئے انداز سے ہمارے ایک بہت خوب۔ علامہ صاحب ہیں اشرفی صاحب، مظہر اشرفی صاحب، انہوں نے اس کی تضمین لکھی ہے، تو اس کے ساتھ تضمین میں- لکھی ہے؟ جی ماشاء اللہ۔
گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہیں، کریم مجھ پہ بھی پروردگار آپ سے ہیں، خطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا خمیر کرتا مجھے ملامت ہے، اللہ یہ کس کے صدقے میں مجرم ابھی سلامت ہے، اللہ ڈرا رہی یہ مجھے پرسش قیامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میں اگرچہ درد و علم ہر طرف سے گھیرے ہیں، یہ آفتوں کے لگے میرے گھر میں ڈیرے ہیں، نہیں ہے خوف کہ اپنوں نے چہرے پھیرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کتنا خوبصورت ناظرین یہ مصرع ہے اور کتنا پرکیف ہے، جیسے سنتے ہیں ایک کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ۔ اور ناظرین، ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں نعت خوانی کے لیے، وہاں اس نعت کو پڑھا بھی جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اندازاً کب یا آپ نے نعت لکھی حضور کی بارگاہ کی توفیق کے ساتھ؟
میرا خیال ہے 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں. 12 سے 13 سال ہو گئے. جب میں نے شروع میں یہ پڑھنی شروع کی تو اس وقت میری جو نعت تھی لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے پنجابی کی, اس وقت اس کا شہرہ تھا. اس کا بہت شعرا تھا. جی جی. اور جب میں یہ شروع کرتا تھا تو وہ کہتے تھے 2 شعر کے بعد لوگ کہتے تھے اس کو رہنے دیں, وہی سنائیں. اچھا, اس میں تاثیر اور طرح کی ہے. اور طرح کی. اللہ اکبر. پھر آہستہ آہستہ کیونکہ میری یہ نعت نہیں ہے, یہ تو سرکار سے جو بات کی ہے وہ ہے. حضور میری تو ساری بہارات اور دنیا میں آپ کو پہچان ملی اس نعت کے حوالے سے. الحمدللہ. ہمارے ناظرین کے لیے ایک اور اپنا کلام پیش فرمائیے. سبحان اللہ. آج میرے بیٹے حسان ضیاء کی سالگرہ ہے. اللہ اکبر. آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک. تو اس کی ایک پسندیدہ اور نعت جو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ بھی رفیق ضیاء ثانی ہو. آمین آمین. زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں, زمانے اللہ اکبر. میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے, میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے, میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں, میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں, زمانے اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے, اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے, ملا تیرے در سے, جو کہتا تھا بے آسرا ہو گیا ہوں, جو کہتا تھا بے آسرا ہو گیا ہوں, زمانے میرے پیشوا نے محبت سے دیکھا, میرے پیشوا نے محبت سے دیکھا, میں اندر سے بھی پرزیاں ہو گیا ہوں, میں اندر سے بھی پرزیاں ہو گیا ہوں, زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں. زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں. اور کب جدا ہوا؟ جب آقا کی نسبت مجھے مل گئی, جب میں حضور کا ہوا پھر جدا ہوا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت یہ مصرع ہے. ناظرین, آپ پروگرام نعت زندگی ہے میں حضور کے ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ایک بریک کے بعد ہم واپس لوٹتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام نعت زندگی ہے میں, اور الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب آقا الاسلام کے میٹھے میٹھے نغمے سنا کر آج کی اس خوبصورت نشست کو مزین کر رہے ہیں. محترم الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب, جی, نام آپ کا ماشاءاللہ حضور کی نسبت کے ساتھ بڑا لمبا ہے, لیکن پہلے آپ اپنے نام کے ساتھ
حاجی محمد رفیق لکھتے تھے صرف. جی بعد میں پھر آقا الاسلام کی بارگاہ میں کئی بار آپ کا جانا ہوا اور ان کی بارگاہ کی توفیق کے ساتھ الحاج بھی ہوئے. اور پھر یہ ضیاء کا ایڈیشن کیا ہے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا. اصل میں میرے والد گرامی بابا اللہ دیتا ضیاء حسین شاہی قادری، ان کا تخلص ضیاء تھا. اچھا، تخلص ان کا ضیاء تھا. اچھا، ان کو کیسے ملا؟ ان کے پیر و مرشد حضرت بابا حسین شاہ سرکار چنڈالی شریف والے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب شاعری شروع کی تو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور یہ شعر کچھ لکھی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے نام کے ساتھ ضیاء لکھ لوں. اللہ. تو حضرت بابا حسین شاہ سرکار نے فرمایا ہم نے آپ کو ضیاء بخشی، ہم نے آپ کو ضیاء بخشی. اس میں رفیق آیا ہے. اللہ اکبر. اچھا، ویسے اس کے دو معنی ہو سکتے تھے جی، اور جو کہ آج ظاہر ہو گئے. ضیاء ان کو بخشی، ایک رفیق ضیاء آقا علیہ السلام کی امت کو بطور نعت خوان بخش دیا. الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ روشنی جو ہے پھر اس کو جلا بخشی ہے میرے پیر و مرشد سبحان اللہ. سید اچھا، علی احمد شاہ. مجھے رفیق ضیاء صاحب یاد ہے، ایک بہت بڑے عارف ہوئے ہیں حضرت پیر سید امانت علی شاہ رحمۃ جی اللہ جی علیہ. جی جی آپ بہت بڑے فارسی کے، پنجابی کے، اردو کے شاعر تھے. جی ہاں. ان کا بہت بڑا دیوان ہے. وہ آپ کے والد گرامی کو بہت سنا کرتے تھے ان کے کلام. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نظامی صاحب کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ ملا. نذیر نظامی صاحب میرے استاد جی ہاں جی ہاں. تو وہاں سے وہ بھی ایک عارف تھے، بے شک بہت کچھ ان سے عارف تھے، نعت گو تھے، نعت خوان تھے. میرے بھی استاد مکرم ماشاء اللہ الحاج محمد نذیر حسین نظامی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اور کلام پیش فرمائیے. ایک کلام جو ہے بڑا مقبول بارگاہ، اسی کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. ہم گناہگار پہ رحمت کا دشالہ دے دے. ہم گناہگار پہ رحمت کا دشالہ دے دے. اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے. اس کڑے وقت میں لجپال سنبھالا دے دے. ہم گناہگار تیرے ٹکڑوں پہ گزارا ہے میرے جیسوں کا. تیرے ٹکڑوں گزارا میرے جیسوں کا. در بدر میں پھروں ایسا نوالا دے دے. در بدر میں پھروں ایسا نوالا دے دے. ہم گناہگار سسکیاں میں
محمد کے شہر تک پہنچی سسکیاں میری محمد کے شہر تک پہنچے یا خدا سوز میرے غم کو نرالا دے دے ہم گناہگار کیا کہنے سبحان اللہ کھو نہ جائے کہیں دنیا کی اندھیروں میں ضیاء کھو نہ جائے کہیں دنیا کی اندھیروں میں ضیاء اور بڑھ جائے ضیاء سو جالا دے دے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت محترم ضیاء صاحب جی اب تک تقریباً کتنی نعتیں آپ تخلیق کر چکے ہیں تقریباً میرا خیال ہے کافی زیادہ ہیں 500 سے زیادہ ہی ہیں 500 سے زیادہ ہیں سبحان اللہ تو اس سبحان کو ترتیب دے رہا ہوں ایک کتاب آ چکی ہے 2 کتابیں انشاءاللہ اور مجھے یاد ہے پہلی کتاب کی تقریز بالکل آپ نے لکھی الحمدللہ تھی آج بھی وہ مجھے تحریر ہے اعزاز اور حاصل بہت ہے میں نے خوبصورت لکھی تھی آپ نے جی الحمدللہ کیونکہ آپ نے لفظ نہیں لکھے تھے اپنی محبت کا اظہار اور کیا میں نے صحیح بات ہے میں نے کیفیاتی ایک اپنا مضمون لکھا تھا آپ کے حوالے سے اور یہ جو کیفیات آپ کی شاعری میں شامل ہوتی ہیں تو اصل تاثیر یہ ہوتی ہے جی ہاں جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محترم الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب اور جن کی آپ نے نعتیہ شاعری بھی سنی انداز بھی سنا اللہ کریم نے آپ کو کمال انداز عطا فرمایا ہوا ہے اللہ کریم آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور حضور کے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں ناظرین ہماری زندگی آقا الاسلام کے ذکر کی نسبت کے ساتھ ہے اور انسانی جسم کے اندر یہ جو مرکزی حصہ ہے دل کا اگر دل وابستہ ہو جائے میرے آقا کی محبت کے ساتھ حضور کے ذکر کی محبت کے ساتھ تو ہمارا جسم اس دنیا میں بھی زندہ رہے گا قبر میں بھی زندہ رہے گا آخرت میں بھی زندہ رہے گا اللہ کریم ہمیں آقا الاسلام کے ذکر مبارک کے ساتھ جوڑ کے رکھے ہمارے پروگرام نعت زندگی ہے کہ آخری لمحات ہیں میں چند اشعار جو کہ مہر وجدانی جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں پردہ فرما گئے کراچی کے ہمارے بہت خوبصورت ARYQ ٹیلی ویژن کے نعت گو شاعر تھے ان کے کچھ اشعار پر میں اپنے اس پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں اور بعد میں محترم رفیق ضیاء صاحب سے ہم نعت لیں گے آپ سماعت کیجئے جو لکھ سکا وہ لکھا جو لکھ سکا وہ لکھا اور مدح باقی ہے قلم شگاف ہوا اور مدح باقی ہے میرے شعور کی پنہائیوں میں جو کچھ تھا میرے شعور کی پنہائیوں میں جو کچھ تھا وہ سب بیاں کیا اور مدح باقی ہے جو علم و دانش و وجدان کا خزانہ تھا جو علم و دانش وجدان کا خزانہ تھا وہ سب تمام ہوا اور مدح باقی ہے تمام علم جو اوصاف سے مزین تھا تمام علم جو اوصاف سے مزین تھا وہ حرف حرف لکھا اور مدح باقی ہے پیغمبروں نے رسولوں نے اور ملائک نے سبھی نے کی ہے ثنا اور مدح باقی ہے تمام عمر بپیش نبی درود و سلام بڑے ادب سے پڑھا اور مدح باقی ہے جی محترم الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب حنیف نادش صاحب کی ایک نعت سبحان اللہ جو میرے پیر و مرشد سرکار سید سلمان احمد علی شہنشاہ غریب نواز کو بہت پسند ہے اس کے چند اشعار میں پیش کرتا جی بسم اللہ کیجیے
حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہگاروں کے بگڑے کو بنایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ سیاکاروں کو کمرے میں چھپایا جائے گا، کچھ سیاکاروں کو کمرے میں چھپایا جائے گا، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا